ہدرگتا سینئر سیاسی و سماجی رہنما شمائلہ اسماعیل گوما گپو حلقہ کیا یہ گوستگی روچا استی پٹیشن ہم دائر کتا گا یہی ہم گشتہ کے نصیر آباد ڈویژنی اور بلوچستانی دگی گرین بیلٹا آفت زدہ قرار دیا بیوا کہ زتا چا زتا دا ریلیف سر بھی بیتی تو یہ حوالے چا میں گونا گپو حلقہ نگے شمائلہ اسماعیل کے سماجی رہنمائی آئیے سروکی استی پٹیشن دائر کنک بتا شمائلہ ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی سسٹر بالکل. شمائلہ بتائیے گا کہ آپ نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے متعلق آپ نے جو پٹیشن دائر کی ہے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ دیکھیے تقریباً 1.5 ماہ سے یہاں پہ بارشوں کا ایک طوفانی سلسلہ جاری ہے اور جہاں پر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو میدانی علاقے ہیں اور وہاں سے وہ پانی سیلاب کی صورت میں جو پانی آیا ہے اور وہاں سے ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور طرف جائیں, پانی رک گیا ہے وہاں پر. اس بابت میں پورا جو ڈویژن ہے نصیر آباد وہ بالکل 100% اس ٹائم جو ہے نا منہدم ہو گیا ہے. وہاں پہ جو ان کے روزگار ہے, جو ذریعہ معاش ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زراعت ہے, ان کا زندگی وہ ساری زمینوں پر اور کاشتکاری میں گزرتی ہے. تو گھر وہاں پہ سب کے کچے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہے. 1.5 ماہ سے وہاں پر کوئی اس طرح کے ریسکیو ریلیف کا کام خاطر خواہ کوئی تسلی بخش ہوا نہیں ہے. تو جب تک وہاں پر ہم اسے آفت زدہ قرار نہیں دیتے, حکومت اس کو آفت زدہ قرار نہیں دیتی, تو INGOs نہیں آئیں گے, بڑے بڑے فلاحی ادارے نہیں آئیں گے. ہمارے بلوچستان گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جس حد تک ہمارے یہاں پر جو 80% تک بلوچستان جو اس وقت افیکٹڈ ہے اس کو وہ کور کر سکے. تو میں نے اس لیے وہاں پہ یہ عدالت عالیہ میں پٹیشن دائر کی ہے اور اس میں جو ہے نا ڈویژن نصیر آباد, بولان, مستنگ اور کلات کو ایڈ کیا ہے کہ اس کو آفت زدہ قرار دے تاکہ یہاں پہ ریلیف کا کام سٹارٹ ہو سکے. کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جعفر آباد میں جہاں پر ابھی بھی کوئی 5-6 فیملیز ہیں جس میں 120 بندے ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی ریسکیو نہیں کر پا رہا, کشتیاں نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, ہیلی کی صورت ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا. اچھا شمائلہ بتائیے گا کہ پٹیشن دائر کرنے کی نوبت کیسے آئی, کیوں آئی؟ کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, 250 کے قریب لوگ مختلف واقعات میں ان کی اموات ہوئی ہیں, تو پٹیشن دائر کرنے کی کیا نوبت آئی؟ ہیلو جی شمائلہ ہمیں سن سکتی ہیں آپ؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے. اصل میں ابھی تک وہاں پر میں نے ابھی کہا کہ کیپیسٹی ہماری گورنمنٹ کی اتنی ہے نہیں کہ وہ اس حد تک کی تباہی کو کور کر سکیں. تو وہاں پر خاطر خواہ میری ایڈمنسٹریشنز اور باقی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, وہ اس طرح کور نہیں کر پا رہے ہیں, وہ اس طرح ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے. اس وقت جو سب سے بنیادی وہاں پر ضرورت ہے وہ صاف پینے کا پانی ہے, خوراک ہے, میڈیسن ہے اور جو ہے نا وہاں کے لیے شیلٹر ہے. اگر ہم وہاں پہ خیمہ بستی لگائیں تبھی ہم ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ حد تک ریلیف دے سکتے ہیں. اچھا شمائلہ بتائیے گا چونکہ آپ یہ مسئلے مسائل بیان کر رہی ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ جو تنظیمیں ہیں وہ اپنی طرف سے مکمل امداد تو دے رہی ہیں اور مدد کرنے کو آگے آ رہے ہیں, لیکن حکومت کہیں ہمیں نظر نہیں آتی. دیکھیے حکومت کے آپ PDMA ہے یا جو ہے نا دوسرے جو ادارے ہیں جو کام کری, حکومت کی مشینری جو کام کری ہے, بلوچستان میں وہ کیپیسٹی ہے نہیں. اور یہ لوگ اس طرح کے سیلاب کے لیے کبھی انہوں نے کیونکہ دیکھا نہیں تھا, وہ اس طرح کے سیلاب کے لیے کبھی ریڈی ہوئے ہی نہیں ہے. تو یہ ایک قدرتی آفت جو آئی ہے اور 6 مہینے سے ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا ایسے ہوگا, تو جو پری پلان جو ایک میجرمنٹس لیے جاتے سیکیورٹی کے وہ بھی بدقسمتی سے نہیں لیے گئے. شمائلہ لیکن اس کا تو الرٹ پہلے سے ہی جاری کیا گیا تھا کہ اتنی بڑی تباہی ہونے والی ہے, تو پہلے سے پلاننگ نہیں کرنی چاہیے تھی حکومت کو؟ بالکل پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے تھی. یہ کوئی 6 مہینے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کلائمیٹی ہٹ آئے گا اور کلائمیٹ چینج ہے اور جو ہے نا ہمارے جو یورپین ممالک ہیں وہاں پر ہیٹ اسٹروک آئے گا اور یہاں پہ اس طرح کی بارشیں ہوں گی, لیکن جو ہے نا وہ اس پہ پری پلان جو پریکاشنز ہیں وہ بدقسمتی سے لیے نہیں گئے, جس کی وجہ سے یہ انسانی المیہ درپیش آیا. اچھا شمائلہ اس پٹیشن میں کس کو آپ نے فریق بنایا ہے؟ اس میں جو ہمارے جتنے ڈویژن کے جیسے ضلع نصیر آباد ہے, ضلع جعفر آباد ہے, ضلع صوبت پور ہے, ضلع جھلمکسی ہے, ان کے تمام DCs کو, CS کو اور PDMA کے جو بڑے ہیڈ آتے ہیں DG ہیں اور ان کو کمشنر ریلیف بھی کہتے ہیں, ان کو سیکٹری ہیلتھ کو, سیکٹری اریگیشن کو, ان کو فریق بنایا. اچھا جس اضلاع کی آپ بات کر رہی ہیں, جس اضلاع کے حوالے سے آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ بلوچستان کے سب سے متاثرہ اضلاع ہیں,
تو اس کی بحالی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو کیا اقدامات لینے ہوں گے؟ اس کی بحالی کے لیے دیکھیں اس میں این ایچ اے کو بھی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ روڈز بالکل ختم ہو گئے، انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، تو این ایچ اے کا بھی بڑا رول ہے اس میں وفاقی حکومت کا، کیونکہ صوبائی حکومت نہیں کر پائے گی، وفاقی حکومت کی ہمیں ہیلپ چاہیے، اور جتنے بھی آئی این جی اوز ہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، جو انٹرنیشنل جو فلاحی ادارے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے آئیں، کیونکہ ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت ہم ان کو بیسک جو نیسیسٹیز ہیں ہم وہ بھی نہیں پورا کر پا رہے۔ ٹھیک شمائلہ، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سماجی کارکن شمائلہ اسماعیل گما گپو حل کنگے گپو حل شما دلگوش کو چکے یہ گستگی روچہ استی پٹیشن دائر کتا گا یہ گشتہ کہ نصیر آباد ڈویژن مستونگو کلات آفت زدہ قرار دیا ببا اودہ زدہ چا زد ریلیف و امداد سر کنک ببیتی تاکہ مردمہ ریسکیو ہم کنک ببیتی اور اودہ استی مردمانی ضروریات پورا کنک ببنتا کہ اودہ آفت زدہ قرار دیا گے وسطہ مکمل استی انفراسٹرکچر گونا فصلانہ ہم استی کافی نقص و تاوان بتائے ندیم ترے حالاں دلگوش کنے۔